بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو شفیق آن لائن اکیڈمی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے اپنی اپنی مصروفیات میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ جو پچھلی کلپ تھی اس میں ہم نے وہ پوائنٹ جو تھے اس پر ڈسکس کی تھی کہ ایک استاد کے لیے سب سے پہلے کیسا ہونا چاہیے، ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے، تو وہ پوائنٹ ہم نے رکھے تھے کہ سب سے پہلے ان کا مزاج جو ہے وہ مزاج نبوی کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسرا ہم نے خلوص نیت کہ نیت کیسی ہونی چاہیے وہ بھی بیان کر دی۔ آج ہمارا اسی سے ریلیٹڈ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے وہ کس حساب سے ہونا چاہیے، ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، تعلق اور ان کا جو رشتہ ہے استاد شاگرد کا رشتہ یہ کیا ہے۔ تو سامعین ناظرین، تعلیم و تعلم کے شعبے میں استاد کا اپنے شاگردوں سے جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اہم ترین عنصر ہے۔ یہ رشتہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں انتہائی مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ تعلق باہمی محبت اور احترام پر مبنی ہو تو طلبہ اپنے اساتذہ سے زیادہ سیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے ایسی ہوں جیسے ایک والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہاری ایسے تربیت کرتا ہوں جیسے اولاد کی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اگر استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں ویسے جذبات رکھتا ہے جیسے ایک والد اپنی اولاد سے رکھتا ہے یا ان کے متعلق رکھتا ہے، تو اس کا اپنے شاگردوں کے ساتھ رویہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تعلق ان احساسات کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو تعلیمی نتائج میں قابل قدر تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی محبت و الفت اور اس آپس میں ان کا پیار، محبت، جذبہ بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کس قدر تھی، اور یہ حقیقت بھی ہم سے اوجھل نہیں ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام ہمہ وقت اپنی زندگیوں کو احکامات نبوی کے مطابق ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس کے باوجود ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی محبت، احترام کسی کے دل میں خود بخود اور بلا سبب پیدا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملے میں بھی اس محبت کا پیدا ہونا عمل سے زیادہ رد عمل تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احساس تھا جس کے نتیجے میں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے محبت، شفقت کا پیکر تھے، یہاں تک کہ آپ انہیں اہل خانہ پر ترجیح دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، تمہارے پاس سے ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے اور تمہاری ہر تکلیف پر بہت گراں معلوم ہوتی، جسے تمہاری بلائی کی دن لگی ہے، جو مومن کے لیے انتہائی شفیق و مہربان ہے۔ اور شفقت کی مکرر بار تکرار کے ساتھ یاد دہانی کرواتے ہوئے ایک اور مقام میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے عالم کے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شاگردوں کی لیے محبت تھی، جس کے نتیجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والے بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کردہ محبت اور شفقت کی فضا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ کا غیر مشروط فرمانبردار بنا دیا تھا۔ اس رویے کے بغیر کیا کوئی صحابہ کرام جیسی اطاعت کی توقع کر سکتا ہے؟ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا تعلق، ایسا ریلیشن بنائے، اپنا رشتہ اس طرح استوار کرے جیسا کہ والدین اپنے محبوب اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔
اور استاد اور شاگرد کا رشتہ محبت پر مبنی ہوگا تو اس محبت کی وجہ سے طلباء کے لیے استاد کی بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، طلباء کی محبت عمل نہیں بلکہ رد عمل ہوتی ہے۔ استاد محبت کرے گا تو اسے محبت ملے گی، استاد عزت دے گا تو اسے عزت ملے گی۔ یہی تقاضا ہے کہ ایک استاد کے لیے یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے طریقوں پر عمل کرے گا تو پھر وہ استاد جو ہے وہ کامیاب استاد بن جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کلپ سے فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔